وسلم بیٹھے ہوئے. مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام سے گردن شریف نیچے رکھ کے اپنے خلق کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، دل کی طرف ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام کو فرصت میں دیکھا. حضرت عمر کیا کرنے لگے، جیسے ہی حضور کو اس حال میں پائے توریت کی تلاوت کرنے لگے. حضرت ابو بکر کیا کرے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے ایسا رو کے ایسا زور سے، عمر خاموش مت کرو، توریت کی تلاوت مت کرو، خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور تھی. وہ چاہتے تھے اس موضوع پہ میرے مصطفیٰ کا کلام جاری ہو جائے، میرے نبی کا ارشاد جاری ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. صحابہ جو کچھ بھی کرتے تھے لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، دنیا والوں کو علم دینے کے لیے کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توریت کی تلاوت پھر دوبارہ دوسری آیتوں کی تلاوت. حضرت ابو بکر نے پھر روکا. عمر دیکھ رہے ہو حضور کا چہرہ جلال والا ہو رہا ہے، خاموش ہو جائے. یہ سنتے بھی حضرت عمر جو ہے اور تلاوت کرنے لگے. حتیٰ کہ تاجدار کائنات علیہ السلام تو ویسے چہرے اقدس اٹھائے، حضور کے چہرے کی لالی آپ کے جلال کا اظہار کر رہی ہے. جلال میں آگے سرکار. اور آقا علیہ السلام نے اس جلال میں پوچھا، عمر جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں توریت کی تلاوت کر رہا ہوں. مجھے عمر جانتے ہو یہ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی. عمر جب یہ جانتے ہو کہ یہ توریت ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ بھی جانتے ہو کہ رب نے نازل کیا، تو پھر عمر یہ بھی جان لو یہ توریت جس پیغمبر پر نازل ہوئی، وہ پیغمبر بھی اگر آج زندہ ہوتے تو وہ پیغمبر بھی اپنی کتاب توریت کو چھوڑ کر مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کی تلاوت. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. عمر میں آ گیا ہوں، سب ختم ہو گیا. میری کتاب آ گئی، ہر کتاب کا قانون ختم. میری شریعت آ گئی، ہر نبی کی شریعت ختم. میرا کلمہ آ گیا، ہر نبی کا کلمہ ختم. میرا دین آ گیا، ہر نبی کا دین ختم. عمر اب کسی کا نہیں چلے گا. قیامت تک اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ آمنہ کے لال محمد. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، دین اسلام، علماء اہل سنت. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، اور یہ بے وقوف عالم بن گئے مگر ان کو ہدایت نصیب ہے نہیں. ان کے دل مردہ ہیں، ان کے دلوں پر رب نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اللہ نے ان کی سماعت پہ بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ بھی مہر لگا دیا. نہ یہ سن سکتے ہیں حق کو، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں حق کو، نہ یہ قبول کر سکتے ہیں حق کو. ان کا انجام کیا ہوگا؟ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بے شک دردناک عذاب میں مبتلا کرنا، یہ ان کا انجام ہے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. ان کے ناموں پہ مفتی دیکھ کے تم چکر نہیں کھانا، مفتی دیکھ کے چکر نہیں کھانا. جن کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں، وہ کروڑ پڑھ لے، وہ اس کو ایمان اور ہدایت نصیب نہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ
ہمارے بھولے سنی فیس بک ضرور کیا بول رہے بھائی وہ کیا بول رہے بھائی ارے کیا ہے انہوں اتنے بڑے ہو جائیں سو تو بیکار بھامٹے بتائیں تو بھامٹے بتائیں خالی ہوائی فائرنگاں رہتے ہمارا پیر ایسا ہمارا پیر ویسا گھر میں جا کے دیکھے تو لوٹا نصیب نہیں ہے پیر کی وہ بلا کے مائکوں پہ مریدوں کو شاگردوں کو پیسے دے کے یہ وہ مولانا بھی میرا تعارف فرار تو نیچے منہ میں ڈال لیا کوئی بھی آگے پیچھے بول دو تو اپن شرمندگی سے بچ جانا ہو بیکار بتائیں کوئی بڑا نہیں ہے بڑا تو بس آمینہ کا لال ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جن کی طلبوں کا دول ہے آبِ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آجا کا ہندوستان زندہ باد زندہ آجا باد کا راجستان زندہ باد بھارت کا وفادار زندہ باد سنی جنتی مسلمان زندہ باد زندہ باد شانے دخل شانے دخل ایک پیارا شعر سن لیجئے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رہتا مژدہ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شہر ارے کیا ہے ہمارے نبی کی شان سرکار کے جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں سرکار ہے میرے بھائی ان کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کائنات حق دیکھو دیکھو کون آیا حیدرآباد سے شیر آیا
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ، انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری شان ہے یہ، ان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے تو بے مثل و مثال کر کے پیدا کر دیا، ہائے سبحان اللہ، بے مثل و مثال کر کے پیدا کیا۔ یہ راستے میں چلے تو ابر ان پہ سایہ کرے، یہ جھولے میں لیٹ کے ہاتھ ہلا دے تو چاند کھلونا بن جائے، ارے یہ اپنے ماں کے بطن میں رہے تو ماں کو تکلیف کا احساس ہونے نہ پائے، ارے یہ دائی حلیمہ کے گھر جائے تو ایک طرف سے دودھ پیے دوسرا دودھ چہے، دوسرا طرف اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دے، ارے یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے، فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، ابے لا فخرا بروز محشر لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و دونا حضرت آدم ان کی ساری اولاد میرے اس جھنڈے کے نیچے پناہ جائے، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا بلے اس بات میں فخر نہیں کرتا میں فخر انا اول شافعی و مشفعی یوم القیامہ ولا فخرا، کوئی فخر نہیں، بروز محشر سب سے پہلے شفاعت کا حق مجھ کو دیا جائے گا، میں انبیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں انبیاء کو شفاعت کا اذن دلاؤں گا، میرے کہنے پہ اللہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کو شفاعت کا حق دے گا، ایک ایک کو وکیل بن کے سب کو شفاعت کا حق دلاتا جاؤں گا، ولا فخرا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا آپ سن لیجئے، کیوں نہیں کرتا سن لیجئے، اس لیے نہیں کرتا، دیکھو آپ کے علاقے چتوڑ گڑھ میں ایک کروڑ پتی آدمی، کروڑ پتی، جو سالانہ 50 جو ماہانہ سالانہ 50 لاکھ روپے جو ہے انکم ٹیکس پے کرتا ہے، ویسا آدمی جس کی خالی انکم ٹیکس لاکھوں میں ملینز میں ہے تو اب اس کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کروڑ پتی آدمی کے پاس آپ جا کے بولے حضرت چتوڑ گڑھ میں مسجد بنا رہے ہیں، آپ کچھ نذرانہ دے دیجئے، تو انہیں نکال کے آپ کو 10,000 روپے دے دیا، آپ سے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، یہ 10,000 روپے کہے گا تو شکریہ کیا ادارے لے لے کے 10,000 دے کے انہیں نام لکھاتا نہیں لکھاتا، کیونکہ انہیں اتنے بڑے پیسے والا ہے، 10,000 پہ نام لکھانا اس کی انسلٹ ہے، کیا بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے، بے شک حضور فرما رہے ہیں میں اس لیے فخر نہیں کرتا، میرا جو مرتبہ ہے وہ صرف میرا خدا جانتا ہے، یہ کیا بات ہے، میرا مقام میرا مرتبہ تو میرا خدا جانتا ہے، مگر میں یہ جو تم کو بتلا رہا ہوں یہ تمہاری عقل کے مطابق بتا رہا ہوں کہ میں پہلے شفاعت کرانے والا ہوں، تمہاری عقل کے میں مطابق لواء الحمد پاس تھام کے رہوں گا، یہ تمہارے ایمان کو سنبھالنے یہ نعمت دے رہا ہوں تم کو، ورنہ یہ میرا مقام نہیں ہے، میرا مقام تو کچھ اور ہے، وہ میں جانتا ہوں، میرا بنانے والا خدا جانتا ہے، میں تو کچھ اور ہوں، میری شان کچھ اور ہے۔ اب یہی شان سمجھ لیجئے جو ہمارے لیے بتائی گئی ہے، جو راز کے پردے ہٹائے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، اب وہ جو راز ہے وہ بس اللہ ہی جانے، اللہ کا حبیب جانے، وہ کیا راز ہے، اس میں کیا شان و رتبے، کیا عظمت، کیا رفعت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا بلندی میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، نہیں وہ بس اللہ ہی جانتا ہے، ہم خالی اتنا بول سکتے لامکان گئے، ہاں کیا کیفیت تھی، کیا مقام تھا، کیا حالت تھی، وہ بلانے والا جانتا ہے، وہ جانے والا جانتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہہ رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اور وہ دیدار کس شان سے ہوا، کس انداز سے ہوا، کیا کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا، بس وہ دیدار کرانے والا جانتا ہے، دیدار کرنے والا جانتا ہے، نہیں کیونکہ وہ ایسا راز ہے، جبریل بھی نہیں رہ گئے،
ابو بکر بھی یہیں رہ گئے، علی بھی یہیں رہ گئے، سب یہیں رہ گئے. جانے والا تنہا جا رہا ہے، بلانے والا بھی تنہا ہو کر وہ راز ہے. ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت بہت بلند و بالا ہے. وہ ہمارے سمجھنے سے خاصی ہے. بس حضور ہمارا کو سمجھنا، ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہونا، ہمارا ایمان بچنا، بلکہ یہ چیزیں حضور بتائیں. انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا. پوچھے یار صحابہ اکرام، پوچھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا ذرا بتلا دیں صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ، نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ وہ سارے پیغمبر صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، روح اللہ، ذبیح اللہ ہوئے اور آپ حبیب اللہ ہوئے. یا رسول اللہ ان سب میں اور آپ میں صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال نے خود کہا صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے خدا جس کی رضا چاہتے ہیں. کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو ہمارے نبی کی شان. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ میرا نبی ہے حبیب اللہ. حضور کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ. میں کیا فخر کروں اس بات پہ؟ اللہ نے تو مجھے اس سے بڑے بڑے مرتبے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑے بڑے مرتبوں کا میں مالک ہوں، اور وہ راز کی بات ہے میں تم پہ واضح کر نہیں سکتا. نہیں، ایک چھوٹا راز بتاتا ہوں، چھوٹا راز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. پوری دنیا کے مفسر تفسیر بھی کر دیا، ترجمہ بھی کر دیا. اب باری آئی الف لام میم. دنیا کے مفسروں نے خلا رکھ دیا، کہہ دیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یہ لینے والا نہیں. ختم ہو گئی کائنات، خلاص. بڑے بڑے عاجز آ گئے. کاف ہا یا عین صاد. واہ 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 واہ. پڑھنا سمجھنا نہیں، پڑھنا ہے لیکن سمجھنا نہیں. یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یہ لینے والا. یا رسول اللہ زندہ باد. صدقے جاؤ یار پیارے حبیب کے. حضور بڑی شان والے، بڑے مرتبے. اللہ ان کی امت نے پیدا کر دیا اپن آمنا صدقنا صدقے جاؤں واری جاؤں بول کے زندگی گزارنا نہیں. ہمارا مقام اتنے یا رسول اللہ آپ پر فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ. صحابہ کیا نہیں تھے بھائی، کیا نہیں تھے. ارے انہوں تو صحابی تھے، ان کے اوپر تو دوزخ کی آگ حرام ہے. ان کو دیکھنے والے پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. اس کے باوجود بھی انہیں ایک ہی جملہ بولتے تھے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اپن ہمارے ماں باپ کو صحابہ جب سکھائے یہیں سے رہنا، اس سے آگے نہیں جانا. بولے یہ خالی صدقے جاؤں واری جاؤں کی ذات ہے. یہاں پہ خالی قربان ہونا ہے، یہاں پہ خالی فدا ہونا ہے. بے شک بے شک، دوسری کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے. یہاں پہ یہ کہیں کو کرے، وہ کہیں کو بولے، یہ کہیں کو تھا، غارت ہو جاتا. یہاں خالی آمنا صدقنا.
ایک صحابی آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش، سننا جملہ خاموش. پھر پوچھے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش. حضور پوچھے پھر صحابی کو یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ حضور خاموش. پھر چوتھی بار پوچھے حضور جلال میں آ کے بولے صحابی جب میں کسی مسئلے پہ خاموشی اختیار کروں تو بار بار مجھ سے سوال مت کرو. اگر میں ایک بار ہاں کہہ دوں قیامت تک کے لیے وہ مسئلہ امت کے لیے فرض ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. خالی میرا ایک لفظ قیامت تک آنے والی پوری امت کے اوپر فرض ہو جائے گا. کیا بات ہے، بالکل حق ہے. میں خالی معمولی زبان لے کے نہیں بیٹھا ہوں، میری زبان کا لفظ وحی الہی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جو کہتا ہوں وہ کلام الہی مرضی الہی ہوتی ہے. بے شک بے شک کیا ہم سمجھے نہیں حضور؟ بے شک بے شک. دیوانے بول رہے ہیں کہ حضور جو ہے قرآن میں غلطیاں کر دی ہے، حضور کو جاننا نہیں آتا. بے بے وقوف، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ایک بار امی جان کو پوچھ، آج وہ راز کے پورے پردے ہٹ جائیں گے. ہاں کیا بات ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، بے شک اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اسلام ہے، اسلام یہ قانون خدا ہے، یہ شریعت ہے. سن لیجئے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں پر آیتیں اتر رہی ہیں. مسلسل 10 آیتیں حضور پر اتری. کب؟ جب حضور جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے آیتیں اتر رہی ہیں. جبریل آیت میں لے آئے اور ایسے وقت میں جو آخری آیت تھی وہ یہ تھی عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. حرام کا نطفہ ہے وہ، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے وہ. اور یہ بازو والے کیا لکھے اس کا ترجمہ حرام زادہ ہے وہ. کون؟ جو نبی کے بارے میں غلط بیان کرتا ہے. بالکل نبی کے بارے میں غلط بیان کرتا ہے، حرام زادہ ہے. اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے، حلالی نہیں حرامی ہے وہ. قرآن ہے قرآن، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. جیسے یہ آیات اتری اس کے اندر پوری گستاخوں کی خصلتیں پوری 10 آیاتوں میں انہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا پوری 10 خصلتیں بیان ہیں. اس کے بعد اس مجلس میں مسجد میں جمعہ کے دن عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا. جیسے یہ آیت اتری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ادھر سے حضرت امیر حمزہ وغیرہ کھڑے ہو گئے. سوچنے لگے کہ یہ حضور کی طرف جائے گا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے. مگر وہ اٹھا حضور کی طرف نہیں گیا، پلٹ کے مسجد کے باہر نکل کے گھر کی طرف چلا گیا. تو جب گھر کے قریب پہنچا تلوار کھینچ دیا، دروازے پہ دستک دیا، دروازے کو زور زور سے مارنے لگا. اس کی ماں نے دروازہ کھولا، اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دیا. بالکل حق. رکھ کے پوچھا اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے. اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں اس کے بیٹے پورا بچپن گزر گیا، جوانی وادی گزر گئی، تو کب تک ابھی تک کبھی یہ سوال نہیں کرا، آپ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ماں وہ سب چھوڑ، پہلے بتا میں کس کا بیٹا ہوں. بولے بیٹا کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا؟ کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل بولے حق ہے. ماں تو کیسے جانتی ہے کہ میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ بولے بیٹے تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات سوائے محمد کے کوئی اور نہیں بتا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سوائے محمد کے غیب کی بات کوئی اور نہیں بتا سکتا. بولے ہاں ماں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں کہ رب نے ان پر قرآن اتاری ہے اور اس میں ساری خصلتیں بیان کی گئی ہیں وہ جو مجھ میں موجود ہے، اور انتہا میں یہ کہا گیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ ہے وہ جو محمد کی بھی گستاخی کرتا ہے.
جو ان پہ عیب نکالتا ہے، جو ان میں کمیاں ڈھونڈتا ہے، جو ان میں خامیاں بیان کرتا ہے، جو ان کی عظمت کو گھٹاتا ہے، جو ان کی رفعت کو مٹاتا ہے، جو ان کی بلندیوں کو نیچا کرتا ہے، جو ان کی شان و عظمت کو چھپاتا ہے۔ ماں بتا، یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں، کیا حقیقت میں میرا باپ کوئی اور ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا، تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس سے تجھ کو پیدا کرتی۔ تیرا باپ جنگلوں میں کام کرتا تھا، میں روزانہ اس کے لیے توشہ لے کر دوپہر کے وقت میں پہنچتی تھی۔ ایک چرواہا روزانہ مجھے چھیڑتا تھا، ہر بار میں اس کی بات کو رد کرتی تھی، مگر ایک دن میرے دل میں تمنا تھی اولاد کی، اس خواہش نے مجھے اس چرواہے سے خرید کیا اور میں اس سے صحبت کی، تب جا کے تو پیدا ہوا۔ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو کسی اور حضور کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اور نعت پاک پڑھنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، رفعت و عظمت مصطفیٰ بیان کرنے والا، سن لے یہ